الرحمن الرحیم ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یار اس کو صحیح جگہ ہے، کچھ عقل بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے مساجد کی تعمیر کا مقصد بیان کیا تھا کہ مسجد یہ خالصتاً اللہ تعالی کی توحید کا مرکز ہے، اور توحید بھی جو قرآن نے بیان کیا وہ توحید فی الدعا کو ذکر کیا، یعنی مشکلات اور حاجات میں سمیع سمجھ کر پکارنا۔ تو اس کا مساجد مرکز ہیں، اور یہ مسئلہ یہ خود امتیازی مسئلہ ہے۔ توحید کا لفظ اور کچھ نہ کچھ تصور دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے۔ ہر مذہب دعویٰ کرتا ہے کہ اس مذہب میں توحید کا کچھ نہ کچھ رنگ موجود ہے۔ عیسائی ہیں تو عیسائیوں نے 3 الہ مانے، ایک حضرت عیسیٰ، ایک روح القدس، اور ایک اللہ تعالی۔ 3 الہ۔ بعض نے مریم کو بھی ساتھ میں لایا، اور اس کو کہتے ہیں تثلیث، 3 الہوں کا نظریہ، اور تعبیر یہ کیا اب ابن، اب باپ، ابن بیٹا، اور روح القدس۔ یہ 3 الہ ماننے کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ توحید فی التثلیث، کہ یہ 3 الہ مانے تو یہ بھی توحید ہے۔ عیسائیوں کی توحید، دعویٰ توحید کا کہ 3 الہ ہیں لیکن ہے توحید۔ ہندوؤں نے کروڑوں الہ مانے، لیکن سکھ آئے تو سکھوں نے الہوں کی گنتی کم کر دی، اور کچھ ان سے کم الہ مان کر انہوں نے کہا ہم بھی مواحد ہیں، ہمارے پاس بھی توحید ہے۔ تو سکھ ہندوؤں سے جدا ہوئے
توحید کے نعرے کی بنیاد پہ، اور یہ سمجھے کہ ہم مواحد ہیں، ہمارے پاس توحید ہے اور ہندو توحید کو نہیں مانتے، تو سکھ الگ ہو گئے۔ اسی طرح یہودی تھے، انبیاء کی قبریں، صالحین کی قبریں ان کو پوجتے۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، جب ان میں کوئی نیک آدمی مرتا تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے، اپنی حاجات مانگتے، انہیں کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے کہ ہم موحد ہیں، ہمارے اندر توحید ہے۔ توحید کا تصور اور دعویٰ عیسائیت میں بھی موجود ہے، یہودیت میں بھی موجود ہے، سکھ مذہب میں بھی موجود ہے، بدھ مذہب میں بھی موجود ہے، لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام خالص توحید کے پیغام کا نام ہے، خالص اور پیور توحید کے پیغام کا نام اسلام ہے، اور دین اسلام عبارت ہی توحید خالص سے ہے، اور یہی دین اسلام کا امتیاز ہے باقی سارے ادیان سے، کہ ہر اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں ہر ایک میں شرک موجود ہے، لیکن اسلام خالصتاً توحید کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تشریح کی تو اس کی بنیاد میں توحید خالص کو بیان کیا۔ اب کوئی آدمی دین میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ نماز سے، روزے سے، حج زکات سے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے اسلام؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے کہ صمیم قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے تسلیم کرنا، اور پھر اس عہد کو محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے ان کی طرز پہ زندگی میں اتارنے کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام کی بنیاد ہی شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ عقیدہ ہے، اور اس کی طرز ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرز زندگی وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور مقصد زندگی وہ لا الہ الا اللہ۔ اب اسلامی فرقوں میں تقسیم شروع ہوئی تو سب سے پہلی تقسیم یہودیوں نے کی، اور عبداللہ ابن سبا کو لانچ کیا۔ اسلام کے رنگ میں یہ پہلا فرقہ تھا جس کو ہمارے زمانے میں رافضی کہا جاتا ہے، سبائی کہا جاتا ہے، اثنا عشری کہا جاتا ہے، اور کئی نام ہیں اس کے۔ تو بہرحال یہ تقسیم ابن سبا نے شروع کی۔ ابن سبا کی جتنے نظریات تھے ان کی پہلی بنیاد جہاں سے شرک اسلام کے لیبل میں آ رہا ہے، جس طرح وہ یہودی تھا اور سارے یہودی نظریات اس نے ادھر منطبق کیے، تو سب سے پہلا حملہ ابن سبا کا اسی شہادت اللہ الہ الا اللہ پہ ہوا، اور اس نے نعرہ لگا دیا کہ علی مشکل کشائے، علی حاجت روائے،
علی پکارے سننے والے، حتیٰ کہ اس نے کہا علی اللہ ہے، اور علی کے روپ میں اللہ اتر آیا ہے۔ تو یہ کس کا نظریہ تھا؟ عبداللہ ابن سبا، اس یہودی نے یہ نعرہ لگایا اور فرقہ سبائیہ کی بنیاد رکھی، اس عقیدے کو چھپایا، اپنے خاص شاگردوں کو پڑھایا، اور پھر واقعہ کربلا کے بعد یہ پوری ٹیم واضح ہو گئی اور سامنے آ گئی۔ تو یہ پہلا حادثہ تھا اسلام میں کہ توحید خالص کی اس چشمہ صافی کو گدلا کرنے کے لیے یہ ابن سبا لانچ ہوا۔ اور پھر ایک موڑ آتا ہے، اور وہ موڑ بڑا خطرناک ہے، وہ بھی اسی لین میں ایک موڑ آتا ہے کہ وہاں پر بقول سبائیہ کے انہوں نے ایک نظریہ امامت بھی گھڑا، وہ بھی اس کا تصور اسلام میں نہیں تھا امامت کا، جو انہوں نے اللہ کے خواص اور نبوت کے خواص ان کو ملا کر ایک منصب قائم کیا امام ہونے کا، کہ امام میں الوہیت کے خواص بھی ہوتے ہیں، نبوت کے خواص بھی ہوتے ہیں، تو اس کو امام کہتے ہیں۔ تو ایک امامت کا نظریہ قائم کیا۔ حادثہ یوں پیش آیا کہ ایک امام کو نامزد کیا گیا بقول ان کے کہ امام جعفر نے کہا کہ میرے بعد امام اسماعیل ہوگا۔ اب اسماعیل بچپن میں فوت ہو گئی، تو اب یہاں یہ دوسرا حادثہ پیش آ رہا ہے جو بڑا حادثہ ہے، کہ وہاں ایک گروہ نے کہا کہ امام مرا نہیں، غائب ہو گئے، اور یہ قیامت کے قریب واپس آئے گا اسماعیل۔ اور ایک گروہ نے کہا کہ اللہ بھول گیا ہے، اللہ نے منتخب موسیٰ کاظم کو کرنا تھا، اللہ نے منتخب کیا اسماعیل کو، اور اللہ نے بھلیکھا لگ گیا۔ اس کو انہوں نے عقیدہ بدا سے تعبیر کیا کہ اللہ کو بھی بعض کاموں کا معاذ اللہ پتہ نہیں چلتا، ان کے ہونے سے اندازہ اللہ کا بھی معاذ اللہ غلط رہتا۔ اب یہ جو فرقہ تھا اسماعیلیہ، اس فرقہ نے چند فلاسفہ اور منطقی حضرات، ان کی آمیزش سے ایک فرقہ نیا تیار کیا، متصوفہ، جس کو صوفی ازم کہا جاتا ہے۔ متصوفہ صوفی ازم، اور اس کی دعوت کے 7 سٹیپ پہ، اس کو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب کلمۃ التوحید کی شروع میں باحوالہ سب شیعہ سنی اور غیر مسلم جو محقق ہیں اور ریسرچر ہیں، ان کے حوالوں سے یہ کلمہ توحید کے شروع میں یہ سب کو لکھا ہے باحوالہ۔ تو وہاں پر تصوف فلاسفہ سے، مناطقہ سے، اور ادھر یہ اسماعیلیہ، ان کا نام کرامتہ بھی ہے، اسماعیلیہ بھی ہے، اور فرقہ باطنیہ بھی ہے۔ اس کی کئی شاخیں ہیں۔ حسن بن صبا معروف تاریخی کردار ہے، قلعہ الموت معروف تاریخی کردار ہے، جنہوں نے ایک جنت بنائی ہوئی تھی، باغ تھا اور پہاڑی پہ قلعہ تھا، اور وہاں باقاعدہ بھنگ پی جاتی تھی، آج بھی درباروں پہ بھنگ ہوتی ہے۔ ان کو حشیشیین بھی کہتی ہے۔ یہ خاص بھنگ، شراب اور نشہ آور چیزیں پیتے پلاتے اور نوجوانوں کو اس جنت میں بساتے۔ تو یہ ایک مستقل مصیبت اور حادثہ پیش آیا اسلام میں، اور جہی وہ فرقہ تھا
جو سلطنت سلجوق اور خلافت عباسیہ کے زوال کا بھی سبب بنا، اور یہ خود کش باطنی قاتل ہوتے، کرائے کے قاتل عام شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے، تو یہ اس فرقہ نے پیروں کی شکل اختیار کی۔ یہ پیر فارسی کا لفظ ہے اور ایران سے آیا ہے۔ پیر کا لفظ اسلام میں نہیں ہے، نہ کسی حدیث پیر، ویسے فارسی ہے بھی ایران، میڈ ان ایران، تو یہ عربی ماخذ ہی نہیں ہے۔ پیر مرید یہ اصطلاحات جاری ہوئی، اور پھر ان کے مبلغ جن کو دعات کہا جاتا تھا ان کو دنیا میں پھیلایا گیا، اور انہوں نے پھر اپنی دعوت دی، اور دعوت کے 7 سٹیپ بنائے، 7 درجات۔ آخری درجے پہ جو پہنچتا تو یہ کہتے یہ پہنچا ہوا بابا ہے۔ اب پہنچا ہوا بابا، نماز کوئی نہیں معاف، روزہ معاف، احکام شرعی یہ سارے ختم، اور ہر سب کچھ بابے کے لیے جائز، حتیٰ کہ بابے نے کپڑے بھی اتار دیے۔ تو یہ کون ہے؟ پہنچی ہوئی سرکار۔ پہنچی ہوئی کہاں؟ جہنم میں یا کسی اور گٹر میں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو یہ ان باطنی فرقہ کی دعوت کا 7واں سٹیپ ہے، جس میں اس امت کو گمراہ کیا گیا، اور اکثر اس کے مبلغین برے صغیر میں پھیلے، کشمیر میں پھیلے، اور انہی کی وجہ سے یہ قبر پرستی، شرک پرستی اور غیر اللہ کے نعرے اور غیر اللہ کی حاجت ربائی اور مشکل کشائی کہ یہ عقائد شروع ہو گئے۔ اس کی اصل تاریخ یہی تھی۔ تو پھر کچھ تحریکیں اٹھی تو انہوں نے توحید کا کام کیا، لیکن انہوں نے میٹھی میٹھی توحید بیان کی، میٹھی میٹھی توحید خالص کا تصور پیش نہیں کیا، میٹھی میٹھی توحید، رلی ملی جلی توحید، اس پہ وہ کام کرتے رہے۔ تو یاد رکھو، پیغمبر کریم نے جو توحید بیان کی، جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے، اگر اس توحید میں ایک رائی کے دانے کا کروڑواں حصہ بھی انسان سے کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ کے ہاں معاف نہیں۔ اس میں معافی کا خانہ ہی نہیں رکھا، ہر چیز میں رعایت رکھی، لیکن عقیدے کے مسئلے میں کوئی رعایت نہیں رکھی۔ عمل میں رعایت رکھی، نمازوں میں رعایت رکھی، روزے میں رعایت رکھی، اور اسی طریقہ سے ہر مسئلے میں آپ کو رعایت اور گنجائش مل سکتی ہے۔ عقیدہ وہ چیز ہے، اور عقیدہ میں خصوصاً عقیدہ توحید یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ نے رعایت رکھی نہیں اور معافی رکھی نہیں۔ یہ جاہل کو بھی سمجھنا ضروری ہے، عالم کو بھی سمجھنا ضروری۔ قیامت کے دن عذر بھی نہیں چلے گا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، مجھے پتہ ہی روٹی کھانے کا پتہ چلا تھا، کبھی ناک میں لقمے دیے تھے، اور سیاست کا پتہ چلا تھا، اور دکانداری پہ بازار جاتا سودا خریدنے کا تجھے پتہ تھا، کپڑے پہننے کا پتہ تھا، کھانے پینے کا پتہ تھا، اور توحید کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جی مولویوں کا اختلاف ہے نا، اور بھائی ڈاکٹروں کا اختلاف نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، ڈاکٹروں کا اختلاف زیادہ ہے یا مولوی کا؟ میں نے جو دیکھا ہے ڈاکٹروں کا اختلاف مولویوں سے بڑا ہو۔ یہ ایسے بے ایمان ہیں کہ اگر ایک لیب سے آپ ٹیسٹ کرا کے گئے اور وہ بالکل صحیح تھا، جو ڈاکٹر آگے بیٹھے ہو کہ نئے ٹیسٹ کراؤ، ہمیں پیسے دو، یہ پہلا ٹیسٹ ہی ٹھیک نہیں،
چاہے تم جس لیبارٹری سے کروا کے جاؤ، وہ ٹیسٹ اس ڈاکٹر کے نزدیک نہیں معتبر، الگ ہے۔ ایک ڈاکٹر کینسر بتائے گا، دوسرا بخار بتائے گا، تیسرا کوئی اور چیز بتائے گا۔ پورے وجود کے ٹیسٹ کر کے بھی ڈاکٹروں کا اختلاف ختم نہیں ہوا، لیکن اس اختلاف کے باوجود آپ نے علاج ترک کر دیا۔ کبھی آپ نے کہا جی ڈاکٹروں کا اختلاف ہے، ہم اسپتال جاتے ہی نہیں، ہم لوہار سے آپریشن کرائیں گے؟ کبھی نہیں کہا۔ چلو ڈاکٹروں کا اختلاف ہے، لوہاروں میں اختلاف نہیں ہے، یا موچیوں میں بھی اختلاف نہیں، تو لہذا آئندہ ہم آپریشن موچی سے کروائیں گے۔ آج ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں علماء کا اختلاف ہے، لہذا مسئلہ ہم انجینئر جیسے موچی سے پوچھیں گے، لوہار سے پوچھیں گے، جو دین کی الفبا سے بھی واقف نہیں۔ تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے جو کہ ڈاکٹروں کا اختلاف ہے، آئندہ میں اپنا علاج لوہار کی بھٹی سے کرواؤں گا، آپریشن لوہار سے کرواؤں گا، یا جوتی سینے والے سے آپریشن کرواؤں گا، یا اپنی دوائی آئندہ کسی کھوتی رہے والے سے لوں گا، کیونکہ ڈاکٹر سارا اختلاف ہے، مجھے اختلاف میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ وہاں پتنی جان کے ساتھ کیسے کیا ہوگا یہ کبھی نہیں کہتے، تو شیطان نے کیسے تمہیں علماء ربانیین سے متنفر کر دیا؟ تلاش کرنی ہوگی۔ باقی مولوی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، مولوی معیار نہیں، مولوی کا کام ہے نبی کا پیغام پہنچانا۔ اللہ نے اپنے نبی کو معصوم بنایا، پھر واجب الاتباع بنایا۔ تو مولوی سے ایک نہیں ہزاروں غلطیاں ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ پیغام کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تمہارا لمبی تمہید ہو گئی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ توحید کا نام امتحان نہیں، توحید خالص کا پیغام یہ امتحان ہے۔ جب خالص مسئلہ بیان ہو اور قرآنی توحید بیان ہو، پیغمبر کریم کا پیغام بیان ہو، اس وقت مشرک کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور منافق کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا جو معراج توحید ہے وہ مسئلہ پکار ہے، جو گزشتہ جمعہ میں سنا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ وہ معیار اور معراج توحید ہے جو ہر باطل کی کلی کھول دیتی ہے۔ جتنے فرقے ہیں وہ ہمارے ساتھ کچھ دیر تک چلتے ہیں کہ عالم الغیب ہونا اللہ کا خاصہ، وہ ہمارے ساتھ چلیں گے، حاضر ناظر ہونا اللہ کا خاصہ، متصرف ہونا اللہ کا خاصہ، تو بڑے بڑے فرقے ہمارے ساتھ چلیں گے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ پکارے سننا بھی یہ صرف اللہ کا خاصہ، کہتے ہیں متشدد ہے، سخت ہے، متشدد ہے۔ اور بھائی ابو جہل بھی نبی پاک کے ساتھ چلتا تھا، وہ کہتا خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، بارشیں برسانے والا اللہ، زمین سے نباتات اگانے والا اللہ، دریا چلانے والا اللہ، توال و تناسل کے سلسلے قائم کرنے والا اللہ، تو وہ بھی ساتھ چلتا تھا۔ لیکن جب آتی تھی نا باری کہ پکار کے لائق صرف اللہ، تو ابو جہل کو ریورس گیئر لگ جاتی تھی۔ اے سختی اور تشدد! آج بھی خدا کی قسم مسئلہ یہی ہے کہ یہ مسئلہ پکار جب بیان ہوتا ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دیوبندی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بریلی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، رافضی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور منافق اشاعتی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا،
اور جو اہل بدعت کا وکیل اور سپورٹر اور جو طاغوتی نظام سے ڈالر وصول کرنے والا ابلیس اور شیطان کی شکل میں اپنے آپ کو اشاعتی کہلواتا ہے، جب یہ مسئلہ آئے کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ کے سوا کوئی بغیر اسباب کے سنتا نہیں، نہ پیغمبر کریم سنتے ہیں، نہ ولی، نہ اللہ کے نبی، جب یہ مسئلہ آتا ہے کہتے جی تشدد ہوگی، سختی ہوگی، سختی۔ تو یہ مسئلہ یہاں فلا تدعوا مع اللہ احدا، قرآن نے اس مسئلہ کو سب سے زیادہ کھولا، اور پورے قرآن میں جتنا یہ مسئلہ بیان ہوا کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے کئی عنوانات قرآن میں ذکر کیے، فرمایا اللہ ہی پکار سننے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک عنوان قائم کیا، اللہ نے اپنی شان بیان کی، میں پکاریں کیوں سنتا ہوں، یہ میری شان کیوں ہے، اور اپنے علاوہ کے کمزوریاں بیان کی کہ میرے سوا یہ شان کسی میں کیوں نہیں۔ فرمایا میری شان ہے هو الحی، شروع جہاں سے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، هو الحی لا حی الا ہو۔ فرمایا کائنات والو میں ہی پکارے سننے والا ہوں، اس لیے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا میں ہوں، میرے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ جب میرے سوا الحی کوئی نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں، تو لا الہ الا ہو، میرے سوا پھر پکارے سننے والا بھی کوئی نہیں۔ فادعوہ اذا کان الامر کذالک، جب یہ مان چکی ہو کہ میرے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، پھر ہر مشکل اور ہر مصیبت میں مجھے سمیع سمجھ کے پکارو، مخلص بن کے پکارو، منافق نہ بنو، مخلص بن کے پکارو۔ جس طرح اپنے باپ میں رلا برداشت نہیں کرتے، کوئی کر لے گا؟ باپ میں یہ بھی تے وہ بھی، یہ بھی تے وہ بھی، یہ رلے برداشت نہیں کرتے، اسی طرح مخلصین لہ الدین، میری پکار میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا، مخلصین هو الحی، یہ اللہ کی شان۔ اور مقابل جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، میں زندہ ہوں، میں پکارے سنتا ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ مردے ہیں۔ اب اس میں شک ہے؟ اپنے ہاتھوں سے پیر صاحب کو دفنا کیا، فرمایا وہ مردے، میں زندہ، کرو فیصلہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے۔ زندہ کی پکار اس لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ سننے والا ہے، اور مردہ کی پکار اس لیے بے دینی ہے کہ مردہ سنتا بھی کوئی نہیں۔ یہ عنوان ہے قرآن کا، اور اتنا لمبا عنوان ہے، اتنا لمبا کہ یہ تو پورا سال چل سکتا ہے۔ ادھر ہو بل ہائی، ادھر اموات،
ادھر اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور ادھر لا یخلقون شیئا کسی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے انبیاء ہوں اولیاء ہوں۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان میں پیدا کرنے کی طاقت نہیں، تو پتہ چلا پکاریں سننے والا صرف اللہ۔ اور فرمایا میری ذات میں کون ہوں؟ ان اللہ هو السمیع، ان ربی لسمیع الدعاء، انہ هو السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم۔ میری شان ہے بغیر اسباب کے سننا، بغیر اسباب کے سننا، یہ میری شان ہے، تو پکار کے لائق بھی میں ہوں۔ اور میرے سوا جن کو پکارتے ہو، برائے انبیاء کو اولیاء کو، قریب سے جا کے قبروں کے اوپر جا کے، دور کھڑے ہو کے حضرت عزیر کی قبر اور حضرت مائی مریم کی قبر پہ کھڑے ہو کے، اور انبیاء اولیاء کی قبروں پہ کھڑے ہو کے جن کو پکارتے ہو، ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکارے نہیں سن سکتے۔ میں السمیع ہوں، وہ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ پھر ذکر کیا کہ میں قوی ہوں، کون ہوں؟ القوی ہوں، اور میرے سوا جن کو پکارتے ہو وہ ضعیف ہیں، وہ کمزور ہیں۔ میں قوی ہوں، وہ ضعیف ہیں۔ اس کو مثال سے ذکر کیا۔ یہ سورۃ الحج میرے سامنے ہے، اس میں اللہ نے یہی انداز رکھا۔ آیت نمبر 73 ہے سورۃ الحج کی۔ فرمایا یا ایھا الناس، ادھر یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو پورے غور سے سننا، فاسمعوا لہ نہیں، فاستمعوا لہ، دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا، متوجہ ہو کر سننا۔ وہ کیا مثال ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنی حاجات اور مشکلات میں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من دون اللہ۔ یہ پرانا دور ختم ہو گیا، مولوی ایک ڈٹ لگا کے نکل جاتا تھا، جی بت ہیں بت ہیں بت ہیں بت ہیں بت ہیں بت ہیں۔ اب کھول قرآن، دیکھ من دون اللہ سے مراد بت ہیں یا سب کچھ ہے؟ یہ بت نہیں ملا، سب کچھ ہے، انبیاء بھی اولیاء بھی۔ یہ دور ختم ہو گیا کہ مولوی کہتے جی بتا لیا ایتا پڑھیا، بتا لیا ایتا۔ قرآن سے پوچھو کہ من دون اللہ انبیاء اولیاء ہے یا نہیں؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، سورۃ المائدہ آخری رکوع اور پہلی آیت۔ اور غور کرنا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی بت 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 جدھر سے آئے بت۔ اب ذرا دیکھ کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ۔
من دون اللہ. جب کہے گا اللہ حضرت عیسیٰ کو قیامت کے میدان میں کہ میرے عیسیٰ پیغمبر، کیا تو نے یہ ان عیسائیوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری امی جان کو الہ بنا لینا من دون اللہ، اپنی حاجات میں ان کو پکارنا، مجھے پکارنا، میری اماں جان کو پکارنا، مجھے حاجت روا اور مشکل کشا بنا لینا. اور بھائی اس نو سیٹ نہیں ہو سکتا. تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی، آواز تم کان سے بہرے تو نہیں ہو. الہین من دون اللہ، دو الہ اللہ کے سوا. اب ذرا بتاؤ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ بت تھے؟ اور حضرت عیسیٰ کی اماں جان کون ہے؟ حضرت مریم. حضرت عیسیٰ نبی ہے. او بھائی اس نو سیٹ کرو مہربانی کر کے. حضرت عیسیٰ نبی ہے، مائی مریم ولیہ ہے. نبی بھی من دون اللہ اور ولی بھی من دون اللہ. یہ سورۃ المائدہ پڑھی ہے، کسی بابے کا حوالہ نہیں دیا. یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع کی پہلی آیت ہے جس میں فرمایا عیسیٰ پیغمبر بھی من دون اللہ اور امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی اماں حضرت مریم جو ولیہ وہ بھی من دون اللہ. تو فرمایا سنو مثال. اسی طرح وہ سورہ آل عمران میں ما کان لبشر، ما کان لصنم نہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. اللہ نے فرمایا وہ بشر جس کو کتاب حکمت نبوت ملے وہ بشر بھی من دون اللہ. جس کو کتاب حکمت. او یار اس نو سیٹ تو کرنے دو، پھر طریقہ بھول گیا تو نو. عجیب بٹن یاد نہیں رہتا. تو حضرت جس کو نبوت ملے وہ بھی کون ہے؟ من دون اللہ. اب کہو ذرا کر اعتراض. اور یہ آیت احمد رضا خان نے لکھا فتاوی رضویہ میں کہ یہاں جو ما کان لبشر ہے اس سے مراد محمد الرسول اللہ. تو احمد رضا خان نے خود لکھ دیا کہ ما کان لبشر سے مراد رسول اللہ ہے اور آگے قرآن کہہ رہا ہے من دون اللہ. تو احمد رضا خان نے خود تسلیم کیا کہ من دون اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ بھی ہے. بت کہاں گئے؟ یہ دھوکے ختم ہو گئے. بت فرمایا اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی. ذبابن علماء جانتے ہیں نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دے گا. کوئی مکھی، لنگڑی مکھی ہو، لولی مکھی ہو، بیمار مکھی، کمزور مکھی، کسی قسم کی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا، اور اکیلے نہیں کہ جھنگ والے اکیلے ہوں، لاہور والے اکیلے ہوں، پنڈی والے اکیلے نہیں. والا بجتمعوا، اگر سارے جمع ہو جائیں، اجتماع کر لیں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی بنانا تو دور کی بات، اس کا ڈھانچہ مٹیریل لگانا تو دور کی بات، اس میں روح پھونکنا تو دور کی بات، اسے حیات دینا تو دور کی بات. یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی
ان کے نام کی جو نظر منت مانتے ہو 11ویں 12ویں کالے ککڑ تے چٹے ککڑ، اگر ان کے نام کی نظر نیاز میں سے مکھی کوئی دانہ اٹھا کے نہیں، یسلب چھین کے لے جائے، مکھی چھین کے لے جائے، یا خود نہیں، یسلب سلب کر کے لے جائے، لا یستنقذو، وہ اس مکھی سے وہ دانہ بھی چھڑا سکتے نہیں۔ 5 کلو دا پتر، 4 کلو دا پتر دینا دور دی گل، او مکھی تو چھڑا سکتے بھی نہیں۔ لا یستنقذو منہ، اب آیا قرآن، فرمایا دیکھو ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو، یہ مشرک بھی کمزور، اتھو کمزور ہے، اس کا اگر کچھ بھی دماغ کام کرتا تو ایسی عاجز مخلوق کو کبھی نہ پکارتا۔ فرمایا اور والمطلوب، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، وہ تیری حاجت پوری کرنے سے کمزور، تیری مشکل حل کرنے سے کمزور، تیری پکارے سننے سے کمزور۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ البتہ بہت طاقت والا، لقوی یہ ضعف الطالب، اور القوی اللہ، العزیز اللہ، لقوی عزیز، تو پکارنا اس کو ہے جو طاقتوں والا ہے، پکارنا اس کو ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے۔ اور جن کو مشرک پکار رہے ہیں یہ سنتے ہی کوئی نہیں، تے بیٹا کہاں دیں گے یا دے کے دلوائیں گے، یہ نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں۔ زور والا اللہ تو پکار کے لائق بھی، کتنا آسان مسئلہ ہے۔ درمیان میں جملہ ذکر کیا، ما قدر اللہ حق قدر، مشرک نے اللہ کی شان ہی نہیں پہچانی، مشرک نے، او بھائی تو انہوں بھی نہیں پتہ لگ رہا لاؤڈ سپیکر، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، میری طرف دیکھنے کیا ضرورت ہے، تمہارے کان نہیں ہے، آواز تمہیں سنائی نہیں دے رہی۔ ما قدر اللہ حق قدر، اب یہاں پر سید محمود آلوسی بغدادی مفسر ہے، بغداد کے مفسر اور مفتی بھی ہے مفسر بھی ہے، ان کی معروف تفسیر ہے روح المعانی۔ یہ صرف میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں جی بتاں والی آیتیں ہیں، یہ بتاں دے بارے، تو مفسر سید محمود آلوسی فرماتے ہیں اشارتن الی ذم الغالین فی اولیاء اللہ، اس آیت میں اللہ نے مذمت بیان کی ہے جو اللہ کے ولیوں میں غلو کرتے ہیں۔ کس میں غلو کرتے ہیں؟ بتوں میں، اولیاء اللہ میں غلو کرتے ہیں۔ اور وہ غلو کیا ہے؟ سو یستغیثون بہم فی الشدہ غافلین عن اللہ وینذرون لہم النذور، فرمایا یہ وہ غالی ہیں جو اپنی حاجات اور مشکلات میں اللہ کے ولیوں کو پکارتی اور ان کے نام کی نظر نیاز مانتے ہیں۔ آگے انہوں نے پوری تفصیل بیان کی، فرمایا یہ وہ مشرک غالی ہے، ان کے رد میں قرآن اترا اور فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے نہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا۔ تو اللہ کبھی ہے، اللہ عزیز ہے، اور جو مشرک جن کو پکارتا ہے وہ ضعیف ہیں، وہ کمزور ہیں۔ ان کا حال بھی بیان کیا، اپنی شان بھی بیان کی،
اور سورہ العنکبوت میں تو اور کمال ہو گیا. سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورت العنکبوت. دعا کرو اللہ کرے آج لاؤڈ سپیکر کا بٹن مل جائے, سب دعا کر لو. 3 مستری لگے ہیں, گھنٹہ ہونے والا ہے جمعہ اخیر پہ, اور بزرگوں کو بٹن نہیں مل رہا. دعا تو کر لو, دعا کے منکر ہو. ان کی ہدایت کی بھی دعا کر لو. توجہ کر. عنکبوت, العنکبوت کس کو کہتے ہیں؟ ڈامر. کیا ہے؟ ڈامر, مکڑی. ادھر کہیں دیکھو کونے میں ہوگی. یہ جو مکڑا جالا بنتا ہے کسی کونے میں ضرور ہوگا. سورت کا نام بھی سورہ العنکبوت, اور اس سورت میں اللہ نے اس مسئلہ کو کھولا, تمہید رکھی. مسئلہ بڑا بھاری ہے, اس مسئلے کو بیان کرو گے امتحان آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم, نہیں. جب یہ مسئلہ بیان ہوگا اپنے بھی بگڑیں گے, بیگانے بھی بگڑیں گے, دشمن بھی حملہ آور ہوں گے. اپنے باپ خلاف ہوگا, محلے کا مولوی خلاف ہوگا, اور اکاب بور خلاف ہوں گے, اور بڑے بڑے عہدیدار خلاف ہوں گے, اور مشرک خلاف ہوں گے. شاگرد بھی بگڑیں گے, اساتذہ مشائخ بھی بگڑیں گے. فرمایا پکے رہنا, یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں. جب بھی مسئلہ بیان ہوگا تو یہ مسئلہ بیان کرنا اعلان جنگ ہے. یہ اعلان جنگ ہے, اور یہ مقابلہ ہوگا. تو وہ مسئلہ کیا؟ سارے امتحانات ذکر کر کے فرمایا مسئلہ یہی ہے, اور اسی رنگ میں بیان کرنا ہے. اور وہ مسئلہ سورہ العنکبوت کے درمیان, آخر یہ درمیان میں فرمایا مثل الذین اتخذوا, آیت نمبر 41, گھروں میں بھی جا کے دیکھنا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, حال ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنایا. دوسروں کے بارے میں جو نظریہ رکھا, انبیاء کارساز, اولیاء کارساز, یہ حاجت روا, یہ مشکل کشا, یہ پکارے سننے والے. فرمایا کمثل العنکبوت, مثل مچھلی کے جالے کے. مکھی, مکڑی, مچھلی نہیں مکڑی, مکڑی کے جالے کے. سبحان اللہ. ادھر لن یخلقوا ذبابا, مشرک کو ایسے نہیں غصہ آتا. لن یخلقوا ذبابا بھی ہے کمثل العنکبوت. فرمایا مجھے چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارنے والوں, غیر اللہ کے سہارے کی مثال یہ عنکبوت اور مکڑی کا جالا ہے. یہ مکڑی کا جالا کیوں ذکر کیا بھائی؟ العنکبوت. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی یہ تو کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہیے. یہ عنکبوت کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کروڑ روپے کی بلڈنگ ہو نا, مکڑی کو چس نہیں آتی. کروڑ روپے کی بلڈنگ میں اس کا اطمینان نہیں, وہ اپنا جالا الگ بناتی. اسی طرح مشرک کو اللہ الحی القیوم کی طاقتوں پہ ایمان نہیں, ساری کائنات کو سنبھالنے والے پہ اس کا بھی عقیدہ نہیں. اس نے بھی اپنا دربار الگ لگانا ہوتا ہے, اپنی دکان الگ چلانی ہے, مشکل کشائی والی دکان, حاجت روائی. پھر کبھی دیکھو جو مکڑی ہے
مکڑی جالا بناتی ہے مکھیوں کو پھنسانے کے لیے. اب بھی اگر جالا نظر آئے وہاں مکھیوں کے کھوکھے ملیں گے، جسم ملیں گے. تو مکھی پھنسانے کے لیے اور مشرک دربار بناتا ہے مریدوں کو پھنسانے کے لیے. پھر جاؤ، جب مکڑی کے جالے کے قریب مکھیاں آتی ہے تو مکڑی کارروائی شروع کرتی ہے، جالا بننا شروع کرتی ہے، بنے جا رہی ہے. اور جب دربار پہ مرید آتا ہے تو مجابر جھوٹی کرامتوں کا جالا بننا شروع کرتی. تو وہ بھی جالا بن رہے ہیں. بابا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، 16 سال ٹو بی لائف. بابا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بھیڑ کو دم کیا تو کھوتا بنا دیا اور کھوتے کو بکری بنا دیا. بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے، اے جناب مرغے نو دم کیتا سے مرغا انڈے دینا شروع ہو گیا. تو یہ سارا وہ جالا ہے. جھوٹی کرامتیں، خواب، کتابیں، حکایتیں شروع کر دی. پھر آپ دیکھیں مکڑی جتنا جالا بنتی ہے یہ باہر سے مٹیریل نہیں لاتی، سارا مٹیریل اپنے اندر سے نکالتی ہے. اور یہ مشرک جو درباری ہے اس کے پاس کتاب و سنت کی دلیل نہیں، ساری دلیلیں تلی تے بٹ دے، اپنے اندر سے نکالتا ہے. اور جی کوٹھے تے چڑھنا ہو بے پوڑی دی لوڑ پوندی ہے، اگر مکان پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بابے تک اللہ تک پہنچنا ہو بابے تے چڑھ کے پہنچنا پوندا ہے. اتھے بھی سیڑھی دی لوڑ ہے، بابے تے لت رکھ کے اللہ تک پہنچ. جج کو ملنا ہو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تک پہنچنا ہو اے ساڈے وکیل ہیں، اے ساڈیاں سیڑھیاں، اے ساڈیاں پوڑیاں، اور یہ پہنچاتی ہیں. ان سے پوچھو دلیل کوئی نہیں. اے بابے جی فرما گئے سارا مواد مٹیریل اندر بن رہا ہے، بنے جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ مکھی وہ مرید کا، وہ جو مکڑی ہے وہ مکھی کی خون چکناہٹ وہ چوس لیتی ہے، کھوکھے کو چھوڑ دیتی، جسم چھوڑ دیتی ہے. اسی طرح یہ درباری مشرک، یہ بھی ایمان بھی گیا، مرید کا ایمان بھی گیا، مال بھی گیا، عزت بھی گئی، اور اس میں غیرت کو واپس کر دیتے تو چلنا. اس لیے کہتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان کی جنہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا اولیاء. اولیاء کا مثل العنکبوت. ہاں اصل میں نے تھوڑی بات کرنی تھی وہ لاہوری دلال کے متعلق. ہاں لاہوری دلال اور مفت والی لونڈی، اس کے متعلق میں نے بات کرنی تھی لیکن آج لوڈ سپیکر ٹھیک نہیں. یہ جب ہوگا تو انشاءاللہ. اور لاہوری دلال سے بھی میری گزارش ہے چپ نہیں پتر، ہمارے مقابلے میں آنا ہے کھل کیا، کھل کیا. تجھے میں وہ تارے دکھاؤں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی. اس نے بک بک کی اور بک بک، اور جی شکل ٹھیک نہیں، تو نے مجھے داماد بنانا ہے. شکل تو وہ چیک کرتا ہے کسی کو رشتہ دینا ہو. تو اس لاہوری ابلیس سے پوچھتا ہوں تو شکل پہ اعتراض کر رہا ہے تو نے رشتہ دینا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ شکل پہ اعتراض، اور اپنی شکل نہیں دیکھی کہ کیسی شکل ہے، تو کہتے کسی کو نہیں چھوڑتا. ہاں یہ بات سچی کی، کسی شیطان کو نہیں چھوڑتا، کسی ابلیس کی نسل کو ہم نہیں چھوڑتے، اور کسی باطل پرست کو ہم نہیں چھوڑتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں لاہوری گدھے صاحب یہ اشارے کنائے کی زبان میں استعمال کر. تو آ میرے سامنے میں تجھے بتاؤں. ہاں تو واقف نہیں ہمارا، اور تیرے جیسے ہزاروں گدھے اور یہ سرکاری لومبڑ
ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، تیری وردیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں، تجھے بھی دیکھا ہوا ہے۔ بیکاؤ ملا، خیر آج میں کہتا کچھ بھی نہیں۔ اتخذت بیتن وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، سب گھروں سے کمزور گھر وہ کس کا ہے؟ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تھوڑا سا ہوا آئے اڑ گیا، کبھی پی ٹی آئی کے نیچے رہے ہوا آئی گیا، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے۔ یہ لاہوری دلال ادھر بھی رہا، لاہوری یہ مولوی نہیں، اسے مولوی کہہ نہیں حرام ہے، یہ علماء کی بدنامی کا وہ نشان ہے، اور یہ عالم ہے ہی نہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تیرے اندر جرات اور ہمت ہے نا، تو میرے سامنے صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھے سنا دے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سنا دے، کعبہ کے رب کی قسم صحیح، اگر تو نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دیا تو ساری زندگی تیرے خلاف بولنے سے میں توبہ کر لوں گا، لیکن تو صرف جاہل نہیں، ابو جہل ہے، اور نہ تیرے اندر غیرت ہے، نہ تیرے اندر حمیت ہے، نہ تیرے اندر انسانیت ہے، تو انسانیت سے بھی آ رہی ہے، غیرت سے بھی آ رہی ہے، اور عزت سے بھی آ رہی ہے۔ تیری ایک تقریر ہو، نیچے جو تجھے لانتیں پڑتی ہے، پوری عوام سمجھتی ہے کہ یہ طاغوت اور ابلیس کی لونڈی ہے، اور نیتن یاہو اور ٹرمپ اس کے اس ملی جون اور وحدت الادیان پہ کام کرنے والا، یہ ابلیس کا پکا بیٹا، اور نیتن یاہو اور ٹرمپ کے ایجنڈے پہ کام کر کے ڈالر وصول کرنے والا فضول بکواسی ملا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سارے گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا جالا، ہوا آئی جالا اڑ گیا، اور نہ سردی سے بچا سکے نہ گرمی سے بچا سکے۔ فرمایا جس طرح مکڑی کا جالا سب سے زیادہ کمزور، نہ سردی سے بچانے والا نہ گرمی سے بچانے والا، اسی طرح غیر اللہ کا سہارا بھی سب سے زیادہ کمزور۔ ہاں جب اللہ کی طرف سے مار آتی ہے، نہ بابا بچا سکتا ہے نہ دربار والا بچا سکتا ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا مکڑی کے لیے سود مند نہیں، اسی طرح غیر اللہ کا سہارا مشرک کے لیے بھی سود مند نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ لو کانو یعلمون، کاش کے مشرک سمجھ لیتے، کاش کے مشرک کو معلوم ہوتا، اس بات کو سمجھ لیتے۔ آگے پھر ذکر کیا جہاں پر توبہ توبہ شبو آ گئی، توبہ توبہ، ہم تو اللہ والوں کو پکارتے، ہم تو بزرگوں کو پکارتے، عنکبوت، بزرگوں کے درباروں کو عنکبوت سے تشبیہ دے دی، یہ تو بے ادبی ہو گئی۔ شور اٹھا، فرمایا ہاں ہاں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ کو پتا ہے تم جس جس کو پکارتے ہو، اللہ کو پتا ہے جن کو تم پکارتے ہو، حقیقت یہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جہاں پر بھی ذکر کیا یہ اوہن البیوت، یہ سب سے زیادہ کمزور، اور العزیز کون ہے؟ اور حج میں کیا فرمایا؟ ضعف الطالب والمطلوب۔ عنکبوت میں کیا فرمایا؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اور پھر حج میں اللہ کی شان ذکر کی، ان اللہ لکبی عزیز، کبی عزیز، اور جہاں کیا ذکر کیا کہ هو العزیز الحکیم، هو العزیز الحکیم، ادھر بھی عزیز
ادھر العزیز اور فرما دیا اوے کائنات والوں پکاریں سننے والا صرف میں ہوں، کیونکہ میں العزیز ہوں، القوی ہوں، میں طاقت والا ہوں، اور میرے سوا جن جن کو بھی پکار رہے ہو وہ کمزور بھی ہیں، وہ ضعیف بھی ہیں، وہ تمہارے حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ بآخر دعوانا